بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سننے والوں اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے۔ سبا ایک مرد کا نام تھا اور اس کی وجہ سے اس کی قوم سبا کہلائی۔ یمن میں یہ قوم آباد تھی۔ اس آبادی کی ایک خاص بات یہ تھی، لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پر مچھر وغیرہ مکھیاں نہ ہوں، پرفضا مقام ہو، آب و ہوا فریش ہو، پلوشن نہ ہو، گرد و غبار نہ ہو۔ یہ قوم ایسی تھی کہ اس کی آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف تھی، اس قدر لطیف اور پاکیزہ تھی کہ نہ اس میں مچھر، نہ مکھی، نہ پھسو، نہ کھٹمل، نہ بچھو، یعنی کوئی بھی حشرات الارض نہ تھے۔ یہاں کا موسم بھی بڑا زبردست تھا، نہ یہاں زیادہ گرمی ہوتی تھی نہ زیادہ سردی۔ اس علاقے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے کی پاکیزگی کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی دوسرے علاقے کا شخص اس علاقے سے گزر جاتا اور اس کے سر میں جوئیں ہوتی ہوں تو وہ جوئیں بھی وہاں ساری مر جاتی تھیں، یعنی اگر وہ کوئی جسمانی پرابلم بھی لے کے آتا تھا تو وہ پرابلم بھی اس کے جسم سے دور ہو جاتی تھی۔ اس قوم کے پاس ایسے پھل تھے، ایسے زبردست باغات تھے اور اس میں اتنے کثیر تعداد میں پھل لگتے تھے، اتنے زیادہ پھل لگتے تھے کہ اور وہ اس طرح وہ پھل گرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنے سر پر ٹوکرا اٹھا کر چلتا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے وہ ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ قوم سبا کو اللہ نے ایسی خوشحالی دی، ایسی آب و ہوا دی، اتنے زبردست پھل اور باغ عطا فرمائے، وہاں کے لوگ خوشحال تھے۔ اتنی آسائشوں کے ملنے پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی نعمتوں پر رب کی بارگاہ میں سر و سجود ہوتے، مگر ان نعمتوں نے، اس مال نے، اس آسانی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا۔ وہ قوم تکبر میں مبتلا ہو گئی اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے یکے بعد 13 نبی بھیجے۔ 13 انبیاء اکرام قوم سبا کے پاس گئے اور قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے رہے اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، مگر ان سرکش لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا اور ان کی بات نہ مانی۔ اتنی ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے وہ شکر گزار نہ بنے۔ اور وہاں اس قوم کا ایک سردار تھا جس کا نام حماد تھا۔ وہ ایک متکبر اور بڑا ہی سرکش آدمی تھا۔ اس کا ایک لڑکا تھا۔ جب اس کے لڑکے حماد کا انتقال ہو گیا تب تھوکا، یعنی اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اللہ سے بغاوت کا اعلان کر دیا اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا۔ اللہ عز و جل کے نبیوں سے نہایت بے ادبی، نہایت بدتمیزی اور تکبر والے لہجے میں کہتا کہ آپ لوگ اللہ سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ آپ ہم کو ڈراتے ہیں کہ یہ نعمتیں چلی جائیں گی اگر ہم شکر نہیں کریں گے، تو آپ اللہ سے کہیں کہ وہ یہ نعمتیں ہم سے چھین لیں۔ یعنی وہ یہ سمجھنے لگا تھا کہ یہ سب ہمارا ہے، تو کیسے چھینے گا اللہ اسے۔ اس حماد نے اس طرح تکبرانہ لہجے میں، عصیان سے بھرپور لہجے میں کہا، اور اس کا جب بہت عصیان بڑھ گیا، گناہ گاری اور نافرمانی بہت بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بڑا ہی عجیب عذاب بھیجا۔ اس قوم پر سیلاب آیا۔ ناظرین، یہ سیلاب کیسے آیا؟ قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں بن باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب بنا دیے تھے، جیسے آج کل لوگ ڈیم بنائے جاتے ہیں۔ ملکہ بلقیس نے تالاب بنائے تاکہ پانی اسٹور رہے اور اس قوم کے کام میں آئے، مگر اللہ کی شان دیکھیں، ایک چوہے نے اللہ کے حکم سے اس بن کی دیوار میں ایک سوراخ کر دیا۔ سوراخ تو چھوٹا سا تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ سوراخ بڑا ہوتا گیا
اور وہ سوراخ پانی کے پریشر سے بڑھتا رہا اور ایک بہت بڑا شگاف بن گیا، اور اس کے بعد بن کی دیوار ٹوٹی اور ناگہاں بڑی تیزی کے ساتھ ایک بڑے ریلے کی صورت میں وہ سیلاب اس بستی میں آ گیا۔ لوگ سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایسا سیلاب آیا کہ اس سیلاب نے اس بستی کو غارت کر دیا۔ ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دورہ ہو گیا۔ جب یہ سیلاب آیا تو ساری مال و دولت، سارے باغات، سب کے سب اس میں غرق ہو گئے۔ اتنا خوفناک سیلاب تھا کہ پوری بستی ریت کے تودے میں دفن ہو گئی۔ یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی، اور اس کی بربادی ایسے ہوئی کہ پہلے اس قوم کی مثال خوشحالی کے ساتھ دی جاتی تھی، اور اب یہ قوم رہتی دنیا کے لیے بربادی کی مثال بن گئی۔ پھر ہوا کیا؟ ایک عمدہ اور لذیذ پھلوں کے جو باغات تھے، ان کی جگہ جھاڑ اور جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگ گئے، اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کو ترس گئی۔ اللہ اکبر! اس قوم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے خوبصورت باغات کو ایسے 2 باغات میں تبدیل کر دیا گیا جو کڑوے اور انتہائی بدمزہ تھے، یعنی ان پھلوں کو کھا بھی نہیں سکتے تھے۔ اس واقعے کے بارے میں علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے آقا، پیارے آقا کی امت کو نصیحت کرنا ہے کہ وہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نعمتیں دی ہیں، جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو انہیں بھی ایسا حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔